عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج کل ٹرانسجنڈر ایکٹ کا چرچا پورے ملک میں چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اسی مضمون پر پیر فاروق بہاءالحق شاہ نے جیو نیوز کے لیے ایک بلاگ لکھا ہے جس میں کافی ساری معلومات اکٹھی کی گئی ہے اور بہترین طریقے سے اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ سماجی اقدار پر حملہ۔ تفسیر اس کی کچھ یوں ہے کہ دنیا بھر میں دیگر اقوام پر غلبہ پانے کے طریقے تبدیل ہو چکے ہیں۔ جنگوں نے بھی اپنی شکل بدل لی ہے۔ اب جغرافیائی سبقت لے جانے کے بجائے تہذیبی سبقت لے جانے کا دور ہے۔ اسی جنگ کے دوران مسلم معاشرے پر تہذیبی غلبہ پانے کے لیے مختلف ادوار میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ حالیہ دور میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے ذریعے پاکستان کے خاندانی اور معاشرتی نظام پر شدید حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس حملے کا اگر بروقت تدارک نہ کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کو عرف عام میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قانون مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں پاس ہوا جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ یہ ان چند قوانین میں سے ایک تھا جس کے حق میں حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس کی بھرپور مخالفت کی، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کسی نے نہ سنی۔ جب یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پر وہ حقائق واضح ہوئے جو پردہ اخفیٰ میں تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام اسلام پسند حلقے اس بل کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کیا یہ بات اتنی ہی سادہ ہے جتنی اس بل کے حق میں رائے رکھنے والے احباب بتا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں۔ اس بل کے حوالے سے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ قوانین تو خواجہ سراؤ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ایسے لوگوں کو ان کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ نہیں ہے۔ اس بل کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیلی شق نمبر 2 کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی شخص کو جنس کا تعین اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مرد اٹھے اور یہ اعلان کر دے کہ مجھ میں تو عورت والی حیثیت پیدا ہو چکی ہے، لہٰذا آج سے مجھے عورت سمجھا جائے، تو نہ صرف اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا بلکہ اس کے مطابق اس کو دستاویزات یعنی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بھی جاری کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عورت رہنا پسند نہیں تو اس کو اس کے دعوے کے مطابق مرد سمجھا جائے گا اور اسے مردوں کی صنف کے مطابق شناختی دستاویزات جاری کر دی جائے گی۔ اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورڈ کی پابندی عائد کی گئی اور نہ اس کے نفسیاتی معائنے کی شرط رکھی گئی۔ انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرے کہ جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں بلکہ یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانت ہے اور وہ اس امانت میں اللہ کی طرف سے طے کردہ اصولوں کے مطابق ہی تصرف کر سکتا ہے۔ تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کی خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین فتنہ کا راستہ کھول دیا گیا ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ٹرانسجنڈر ایکٹ کے ذریعے اس کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ جنس میں تبدیلی کا اختیار اگر عوام کو دیا جائے تو نہ صرف اسلامی تعلیمات کی واضح اور صریح خلاف ورزی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس کی تبدیلی کا کھلا اختیار دیا جائے تو پھر اس کے عمل درآمد میں اتنی پیچیدگیاں پیدا ہوگی جن کا تصور ہی محال ہے۔
مثلاً اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کر دے کہ آج کے بعد وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے اور اس کے مطابق اس کو شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے تو پھر جائیداد میں اس کی وراثت کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگی، کتنے لوگوں کا حق غصب ہوگا، اور پھر اس کے بعد خاندانی جھگڑوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اس قانون کا ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا۔ یہی صورت عورتوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ہم جنسوں کی عالمی تنظیم کی جانب سے اس قانون کی حمایت میں لابنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقتور حلقے ان جیوز سے نہ صرف متاثر ہے بلکہ ڈالرز کی چکا چوند سے ان کی آنکھیں چندیا گئی ہے۔ اس نے اتفاق سے اس وقت ایک مرتبہ پھر مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ میاں شہباز شریف اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں اور اس بدنما داغ کو اپنے ماتھے سے مٹا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سود کے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کر کے پہلے ہی بڑی جسارت کر چکی ہے۔ اگر اس معاملے پر بھی وہی روایتی موقف اختیار کیا گیا تو ان کو قدرت کے غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں معاشرے کے تمام طبقات خصوصاً علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ مسلکی اختلافات کو پس پشت ڈالیں، اس اہم مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں اور اس قانون کی واپسی کی سبیل نکالیں، ورنہ معاشرتی بے راہ روی کا سیلاب سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔